جو اللہ پتھر میں رہنے والی چنٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہیں کائنات کی ساری رکاوٹیں، اور ہو سکتا ہے جس سے تم اپنا انجام سمجھ رہے ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمیٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہ رہا ہو۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مسلسل کی اذیت سے بچا رہا ہو۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک کا مختصر سا فاصلہ ہو۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے اور وہ معجزوں کا بادشاہ ہے؟ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں، تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارے دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے، اور وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ڈرو نہیں تم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو؟ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو؟ کیا پتہ اگلے پل اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو؟ کیا پتہ اس پریشانی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو؟ کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو؟ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو؟ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو۔
ہمارے نبی کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت نوح کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے بھی مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملایا تھا۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور تم ایسا ایسا اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسا ایسا تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو سکتا ہے تمہارا یہ یقین کر لینے سے ہی اللہ مان جائے، ہو سکتا ہے تمہارا ناممکن کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا گیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے اگلے قدم پر اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو سکتا ہے یہ تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراتے ہو وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں دعا تو بدل دیتی ہے مقدر بھی جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ ضروری تو نہیں ناممکن تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ایسا کوئی زخم نہیں جس کی رمضان میں شفا نہیں اور وہ جب کن فرمائے گا تو تم پلک جھپکنے سے ہی سنبھل جاؤ گے وہ تو ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے